بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، ارطغرل کی وفات پر اس کا بیٹا عثمان اس کا جانشین بنا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود جو خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ ناظرین اکرام، عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئی۔ شہنشاہ پلیالوگس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف یعنی ملیشیا کے سپرد تھی اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضے میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئی، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و ترتیب۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بدنظمیوں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیا کوچک میں اس کے سابق مقبوضات سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسیا، نیکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحیرہ مارمورا کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کی زیر حکومت تھے۔ اناتولیا کے باقی تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش تک نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں اس سے کئی گنا بڑھ چکے تھے۔ ناظرین اکرام، ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے بااقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتدا میں مدافعانہ تھی۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال کراجہ اسار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے کراجہ اسار اور اس کے گرد و پیش کے تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی۔ نیز بیگ کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئی۔ ناظرین اکرام، یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 699 ہجری بمطابق 1300 عیسوی میں تتاریوں نے ایشیا کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ بہرحال تتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانرواں کی حیثیت سے حاصل کی۔ ناظرین اکرام، سلجوقی امراء میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا۔ چنانچہ ایشیا کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ
شروع ہو گیا تھا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔